دوستو ایک مشہور جن ابلیس کا پوتا حاما کہ جس نے ایمان کی گواہی دی اور توبہ بھی کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم شہنشاہ امم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے رسول الثقلین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ حضور کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جنات ہوں اور میرا نام حاما بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے، یعنی ابلیس کا بیٹا لاقیس اور لاقیس کا بیٹا ہیم اور ہیم کا بیٹا حاما۔ یہ جواب سن کر حضور نے فرمایا کہ گویا تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ، قابیل نے جب حضرت حابیل کو شہید کیا تھا، دوستو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ان کے 2 بیٹے تھے قابیل اور حضرت حابیل، لیکن ایک خاتون کے لیے قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ جن اس دور کی بات کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا تو اس وقت میں کئی سال کا بچہ تھا، لیکن ہر بات کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ بھی چرا لیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ لیکن یا رسول اللہ، میں نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا، اور ان کے علاوہ میں نے حضرت سیدنا ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں، اور ان سب کے سلام کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یا رسول اللہ، ان کے سلام کو قبول فرمائیں، اور اب میں آپ کے ہاتھوں پر بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ آرزو ہے کہ آپ قرآن کی کچھ آیات مجھے تعلیم فرمائیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو سورہ نبا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ شمس کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اے حاما، اگر تمہارے کبھی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات کبھی نہ چھوڑنا۔ پتہ چلا کہ نبی کی بارگاہ میں انسان کے علاوہ ہر مخلوق بھی ادب سے حاضر ہوتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے، اور جو غیر مسلم ہوتے وہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتے اور اپنی اپنی قوم میں جا کے نیکی کی دعوت دیتے۔ دوستو، انسان کی طرح یہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، جبکہ اللہ نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ لغت میں جنات کا ایک معنی ہے ستر، اور ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپنے کی چیز، یعنی کہ جنات کو جنات اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اور جناتوں کو اللہ نے انسانوں سے 2000 سال پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اور وہ انسانوں سے پہلے دنیا میں بھی آ چکے تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جناتوں کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اس سے 9 گنا زیادہ صرف جناتوں کی تعداد ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے ہوتا ہے، لیکن جنات ایک سوراخ میں بھی اپنا محل بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم انسانوں کی طرح جناتوں پر بھی شریعت کی پابندی ہے، اور ان میں سے بہت سے جن شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، نماز و روزہ اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن انہی میں کچھ برے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو ستاتے ہوئے طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں اور انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مومنون، ان سب سورتوں کا ذکر کرنے سے انسان ہمیشہ جناتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جناتوں کو خاص قسم کی طاقت ملی ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ عام انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، ان مخلوقوں میں جب افضلیت کی بات آتی ہے تو اللہ سب سے پہلے انسانوں کا نام لیتا ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کو ہر مخلوق سے بہتر بنایا۔